لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد. مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میں ایک موضوع مسلسل کے ذیل میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مسلسل آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں اور معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں. جس موضوع کا ہم نے اس سال ان خاص ایام میں انتخاب کیا ہے وہ موضوعات خاصہ میں سے بہت ہی خاص موضوع ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. موضوع مجلس اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا معرفت اہل بیت اور وجود حضرت حجت. ہماری گفتگو کا آغاز اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے ہوا تھا، اور ہم نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گفتگو جو ہے حضرت حجت کے وجود تک پہنچے گی، مگر ہم اس وقت تک وجود کے سلسلے میں اپنے معروضات بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے ان ہستیوں کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل نہ ہو جائے، تاکہ ان کے وجود کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مومنین کی تعداد تو بہت زیادہ کم ہے، اور یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ ہمارے مشتاق بھائی اور محمد بھائی کی 4 سال کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. بہرحال جن افراد نے اس موضوع کو مس کیا ہے تو وہ مس کر دیا، اور جو حضرات یہاں پر موجود ہیں ان سے یہی معروضات ہیں کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اختتام مجلس آپ حضرات کو خود یہ احساس ہوگا کہ بعد مجلس رزق علم میں اضافہ ہو رہا ہے، رزق عرفان میں اضافہ ہو رہا ہے، رزق تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے، رزق ولایت اور رزق مودت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے مجلس. بہرحال میں اسی شدت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس لیے کہ مجلس ہے، چاہے صرف ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا. اور پھر اس بات کا احساس مجھے اس لیے بھی ہے کہ اصل میں مجھے وہ 1000 کا مجمع نہیں چاہیے جہاں پتھروں کی مانند افراد بیٹھے ہوں. مجھے تو 5 افراد چاہیے جو خود علم کے سلسلے میں چلتی پھرتی ایک اکیڈمی سلامت رکھے. اور مسلسل اس بات کا یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں، مجھے اس منبر سے پہلی مجلس سے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے بہت ہی ثقیل بہت ہی مشکل موضوع کا انتخاب کیا، لیکن مجھے اسی طریقے سے سراہا گیا جس حد تک کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس حد تک اس مجلس کو سنا جائے گا. تو بہرحال آپ حضرات جو ہیں وہ علم دوست بھی ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ علم کو چاہتے ہیں اور علمی گفتگو کو سماعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذوق سماعت بہت زیادہ بلند ہیں. اور پھر میری تو کوشش یہی ہے کہ میں خود اسی عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ یہاں آتے ہی اہل علم ہے، اور جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے یہ کتابیں پڑھ کے بیٹھا ہے، یہ علماء کو سن کے بیٹھا ہے. لہٰذا میری یہی کوشش ہوگی کہ جتنی دیر بھی میں آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جیسے معیار خطابت کو باقی رکھنا ہم خطیبوں کا فریضہ ہے،
تو اسی کے ساتھ ساتھ معیار علم اور معیار منبر کو باقی رکھنا اولین فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ حضرت حجت کے وجود تک پہنچی ہے، اور لفظ وجود، کیفیت وجود اور اصالت وجود کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ موضوع مشکل ہے، مگر میں اپنی خطابت کا سہارا لے کر اپنے موضوع کو آسان کر دوں گا، اور سم اپ کر کے اپنی گفتگو کا حصہ آپ حضرات کے اذان عالیہ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا، اور کاوش بھی رہے گی اور کوششیں رہے گی۔ دیکھیے، دور حاضر کا یہ سب سے اہم اور سب سے خاص موضوع ہے، اور موضوعات خاصہ میں سے یہ خاص موضوع ہے، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں میں، بالکل آپ جانتے ہیں کہ میرے پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ میں بہت آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتا ہوں، اور میری ایک ایک مثال، ایک ایک لفظ جو ہے لوگوں کے ذہن میں ذہن نشین ہو جاتا ہے اور یاد رہ جاتا ہے، اور اسٹیکر کی طرح چپک جاتا ہے موضوع۔ یہ پڑھنے کا انداز ہے۔ دیکھیں، ہم نے حضرت حجت کو ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں؟ کیوں ہم آپ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ان کی آمد کا انتظار ہے؟ کیوں اس سال اس موضوع کا انتخاب کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے علماء کی تمام کتابوں کو اٹھائیے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اور ائمہ معصومین کے اقوال کو پڑھیے تو انہوں نے کیا لکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، دور حاضر کی افضل ترین عبادت، دیکھیں لفظ عبادت نہیں ہے، دور حاضر کی افضل ترین عبادت یہ ہے کہ تم صرف آنے والے امام کا انتظار کرو۔ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے آپ کا! آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے عقائد میں کتنی وسعت ہے؟ اگر آپ یہاں بیٹھ کر صرف کسی کی آمد کے منتظر بھی ہیں تو یہ بھی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ آپ مجھے دنیا کا کوئی بھی مذہب، میں نے مختلف ادیان کو پڑھا ہے، مختلف ریلیجین کو پڑھا ہے، میرا تعلق ہندوستان سے ہے جہاں ہر 10 قدم کے بعد ایک نیا ریلیجین ہے، ایک نئی تہذیب ہے، ایک نیا کلچر ہے، ایک نیا فرنگ ہے۔ تو آپ کوئی بھی مکتب فکر میں جائیں، کسی بھی آئیڈیالوجی کو جانے کے بعد آپ پڑھیں، کیا آپ کو کوئی ایسا عقیدہ ملے گا کہ جہاں آپ اگر صرف اور صرف کسی کی آمد کے اگر منتظر ہیں اور اپنے مقام پر بیٹھنے کے بعد صرف عقیدہ اگر ذہن میں ہے، صرف عقیدہ کہ ہمیں کسی کے آنے کی آمد کا انتظار ہے، تو یہ افضل ترین عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت ہے۔ دیکھیں، اس کو عبادت نہیں کہا ہے، عبادت نہیں کہا ہے، افضل الاعمال انتظار الفرج۔ تم انتظار کرو اس وقت تک جب تک کہ تمہاری زحمتیں تمام ہو جائیں اور پردہ غیبت اٹھ جائے، تم انتظار کرو۔ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا، دیکھیں کیفیت الفاظ کو دیکھیے گا، اصالت الفاظ کو دیکھیے گا۔ اہل علم بھی ہیں اور صاحبان ادب بھی میری مجلس میں موجود ہیں، اہل ادب موجود ہیں، تو میں نے اس حدیث سے لفظ انتظار کو اٹھا لیا۔ میں نے اس حدیث سے صرف اور صرف لفظ انتظار کو اٹھا لیا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس موضوع کا انتخاب کریں گے اسی کے اندر رہ کے مجلس پڑھیں گے، مگر میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نہیں، موضوع نہیں، میں جس مجلس میں جس لفظ سے اپنی مجلس کا آغاز کروں گا اسی لفظ پہ اپنی مجلس کو تمام کروں گا۔ موضوع تو چھوڑ دیجئے آپ، میں تو جس لفظ سے مجلس کا آغاز کروں گا اسی لفظ سے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ جتنی دیر آپ سماعت فرمائیں گے میں آپ کے سامنے پڑھتا رہوں گا۔ یہ تو ہے حدیث، اس کی بیک سپورٹ پہ آپ کو قرآن کی آیات کی ضرورت ہے، آپ کو قرآن مجید کی آیات کی ضرورت ہے، تو اس کا دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو حدیث کے صحیح ہیروں میں ایک صحیح ہیرے کا اضافہ ہوگا، اور دوسرے ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفسیر ملے گی۔ یہی حدیث کا قرآن سے رشتہ بھی ہے۔ دیکھیں قرآن میں جا کے پڑھیں، ایک مرتبہ، دیکھیں میں ایک لفظ کو کتنی توجہ کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ سورہ یونس میں، 2 مرتبہ سورہ ہود میں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہر نبی کی امت کو دعوت انتظار دیا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کے ذریعے ہر نبی کی امت کو دعوت انتظار دیا ہے، اور آیت کتنی صاف ہے کہ احتیاج ترجمہ نہیں ہے۔ تعویذ بنا کے گلوں میں پہنی اس آیت کو۔ آیت کیا ہے؟ دیکھیں کتنی آسان آیت ہے، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ تم بھی انتظار کرو، تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہے، اگر حدیث ہوتی تو مسلمان ضعیف کہہ کے کھا جاتے ہیں،
کہاں ہے بھائی آپ؟ بھائی میرے ساتھ ہے نا؟ دیکھیں کتنی آسان آیت ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرون. یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے امت تک پیغام پہنچا رہا ہے کہ اے نبی آپ سب اپنی اپنی امت سے کہو. اللہ ہر نبی سے کہہ رہا ہے، سورہ ہود اور سورہ یونس. اے نبی ہر نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی امتوں سے کہو کہ انتظار کرو. اور خالی تم انتظار نہیں کر رہے ہو، من المنتظرین، تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی کسی کی آمد کا انتظار ہے. اب دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے کہ کس کا انتظار نبوت کو ہے، کس کا انتظار امت کو ہے، یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، مگر کم سے کم انتظار ایک ایسا عقیدہ تو ضرور ہے جس میں امت اور نبوت دونوں برابر کے شریک ہیں. اب اگر کوئی اچھا عمل ہے تو دونوں برابر کے شریک، اور برا عمل ہے تو دونوں برابر کے شریک. ایک سلامات پڑھ دینا مل کے محمد. دیکھیے میں نے صرف چن لیا ہے لفظ انتظار کو، اور یہیں سے آپ کے سامنے اب لفظ وجود پہ گفتگو چلے گی. تو اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ ان سے کہو کہ انتظار کریں. تو ایک ایسا عمل ضرور ہے، یہ انتظار ایک ایسا عمل ضرور ہے جس میں امت اور نبوت دونوں برابر کے شریک ہیں. اب اچھا عمل ہے تو دونوں شریک، برا عمل ہے تو دونوں شریک، مگر انتظار ہے. مگر اگر آپ دیکھیں عجیب جملہ ہے، بزرگ صرف دعاؤں کے حصار میں رکھیں، نوجوان حوصلہ افزائی فرمائیں. اور میں اب اپنی مجلس میں نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ داد و تحسین دیں، بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے. میں خود آپ کو زیادہ موقع نہیں دوں گا بولنے کا، اس لیے کہ موضوع کو میں ختم کر دوں تو بہت بڑی بات ہے. سنیے عجیب و غریب جملہ ہے. دیکھیں عجیب جملہ ہے. اللہ نے حکم انتظار بھی قرآن میں دیا ہے. حکم انتظار قرآن میں ہے، امر کا صیغہ ہے، فانتظروا حرف ف ہے. تو اس کا مطلب حکم انتظار قرآن میں ہے. حکم انتظار کے ساتھ ساتھ دعوت انتظار قرآن میں ہے. تو قرآن میں حکم بھی ہے اور قرآن میں دعوت بھی ہے. مگر آپ عالم اسلام کے عقائد کو اٹھا کے لے کر آئیے، جتنے عقائد ہیں آپ کے یہاں پر، صرف ایک عقیدہ ہے، صرف ایک عقیدہ، صرف ایک عبادت ہے آپ کے یہاں کہ اللہ نے حکم انتظار امت کو بعد میں دیا، پہلے انتظار کو انسان کی فطرت کا حصہ بنایا. آپ کوئی بھی عبادت کو اٹھا کے لے آؤ. اللہ نے دعوت انتظار بعد میں دیا، پہلے انتظار کو انسان کی فطرت کا حصہ بنایا. یعنی یہ کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے انتظار، بلکہ فطرت بشر کا تقاضا ہے انتظار. آپ سنیے، آپ کسی بھی سماج میں چلے جاؤ، کسی بھی معاشرے میں چلے جاؤ، کسی بھی سوسائٹی میں چلے جاؤ، کسی بھی جامع میں چلے جاؤ، ارے کسی بھی ادیان میں چلے جاؤ، کسی بھی مکاتب فکر میں چلے جاؤ، کسی بھی ریلیجن میں چلے جاؤ، کسی بھی معاشرے میں چلے جاؤ، کسی بھی مذاہب میں چلے جاؤ، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کسی بھی سرحد میں چلے جاؤ، آپ کو کسی نہ کسی نوعیت سے، کسی نہ کسی شکل سے انتظار ملے گا. دیکھیے پھر کہہ دوں، اللہ نے حکم بعد میں دیا، اکیلی عبادت ہے. دعوت بعد میں دی، انسان کی فطرت کا تقاضا اور انسان کی فطرت کا حصہ پہلے بنایا. اب دیکھیں میری دلیل، میری مثال کمزور نہ پڑ جائے. یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں نوکری پیشہ، ان سب کو فرائیڈے کی آمد کا انتظار ہے. میری مثال کمزور نہ پڑے. آپ کسی بھی سماج میں چلے جاؤ، آپ سب کو فرائیڈے کی آمد کا انتظار ہے. اچھا آپ کہیں گے تو نارتھ امریکہ ہے، تو چلیے ہندوستان اور پاکستان میں ان سب کو پہلی تاریخ کے آنے کا انتظار ہے. آپ کو کسی نہ کسی نوعیت سے، کسی نہ کسی شکل میں یہ انتظار ملے گا. اچھا یہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، وہ فارمرز جو ہوتے ہیں، جو کشاورزی کرتے ہیں، جو کسان ہوتے ہیں، آپ چچا میاں کے پاس جائیے، وہ کھیت پہ بیٹھے ہیں، زمین کو آمادہ کر دیا، دانوں کو ڈال دیا، آپ پاشی کر دی، اب وہ مسلح بچھا کے بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو چچا سے کہ جب آپ نے دانہ ڈال دیا تو آپ یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ یہ نماز استسقا کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ یہ نماز استسقا کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ پوری جماعت کو ساتھ لے جا کے جنگل میں بچوں کو ساتھ لے جا کے نماز پڑھ رہے ہو. کہا مولانا آپ کو نہیں پتا، ہمیں باران رحمت کے ہونے کا انتظار ہے، بارش کے آنے کا انتظار ہے. اچھا بارش ہوگی پھر انتظار کر رہا ہے، کس لیے؟ کہ غلے کے پکنے کا انتظار ہے. یہ کھیت میں انتظار کر رہا ہے، شہر والے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، غلہ کٹے تو اناج ہمارے گھر تک آئے. اچھا پھر سنیے، ایک دکاندار بیٹھا ہے، رات میں 10 بج گئے، مجلس میں نہیں آ رہا ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہے. اس سے پوچھو کس کا انتظار ہے؟ کہا مجھے کسٹمر کے آنے کا انتظار ہے. کہا کیوں؟ کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو لوگ جن کے آنے کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائیں، ایک کسٹمر، ایک ملک الموت. دونوں جب آتے ہیں نا یہ بے ساختہ آتے ہیں. دیکھیں موضوع مشکل ہے،
مگر میں اپنی خطابت کا سہارا لے کر صرف آپ کو سونے نہیں دے رہا ہوں، ورنہ اس موضوع میں امام زمانہ کو آپ نے ہزاروں مجلسوں میں سنا ہوگا، مگر آج مجھ سے آپ سنیے کہ انتظار کیا ہے اور وجود حضرت حجت کیا ہے. آج مجھ سے سنیے صدنا سے طالب علم سے. آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو رزق علم کے ساتھ رزق تقویٰ میں اضافہ ہوگا. تو آپ دیکھیے وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے. اچھا سنیے، یہ نوجوان یہ بچے ان میں اکثر فرسٹریشن رہتا ہے، اس طرح بے کلی کیا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ پیپرز اور ایگزام کے ہونے کا انتظار ہے. اچھا ایگزام ختم ہو گئے، اب تو خدا کے بندوں مجلس میں آ جاؤ، کام رزلٹ کے نکلنے کا انتظار ہے. یہ میں نے اتنی مثالیں کیوں دی آپ کے سامنے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یہ کسی ایک سماج کا مسئلہ ہوتا، اگر یہ کسی ایک مذہب کا مسئلہ ہوتا انتظار، تو ایک مذہب والا کرتا، دوسرے مذہب والا نہ کرتا. اگر یہ کسی ایک قبیلے کا مسئلہ ہوتا تو ایک قبیلے والا کرتا، دوسرے قبیلے والا نہ کرتا. اگر یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ ہوتا تو ایک ملک والا کرتا، دوسرے ملک والا انتظار نہ کرتا. لیکن آپ کسی بھی ملک میں جاؤ، کسی بھی سرحد میں جاؤ، کسی بھی دین میں جاؤ، کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں چلے جاؤ، کسی نہ کسی نوعیت سے آپ کو انتظار ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انتظار مذہب کا تقاضا نہیں ہے، فطرت کا تقاضا ہے. تو اگر ہر انسان اپنے اپنے مقام پر کسی نہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، تو اگر انہی انسانوں میں ہمارا ایک چھوٹا سا طبقہ بھی کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ انتظار مطابق فطرت تو ہو سکتا ہے، مخالف فطرت نہیں ہو سکتا. ارے سلامت پڑھ دو نا مل کے. اگر سب انتظار کر رہے ہیں اپنے اپنے مقام پر، تو اگر یہ ایک چھوٹا سا فرقہ، چھوٹا سا طبقہ اگر کسی کے آنے کا منتظر ہے، تو آپ اس کو احمق نہ کہیے کہ اچھا بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں پردہ غیبت کے اٹھنے کا. تو انتظار کرنا مطابق فطرت تو ہو سکتا ہے، مخالف فطرت نہیں ہو سکتا. تو ہم انتظار کر رہے ہیں، حکم قرآن میں، دعوت قرآن میں ہے. مگر پہلا نقطہ دیکھیے، چونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتا ہوں، پہلا نقطہ کیا ہے کہ دعوت اور حکم بعد میں، انتظار فطرت بشر. تحریر کرنے والے تحریر کریں، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، محفوظ کرنے والے اپنے حافظے میں محفوظ کریں. پہلا نقطہ آج کی مجلس کا کیا ہے؟ انتظار فطرت بشر. انتظار کرو. اب یہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر انتظار فطرت بشر کا تقاضا ہے، دیکھیں میری مجلس میں ایس ایم ایس نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ میں تو دائیں بائیں بھی دیکھنے نہیں دیتا ہوں، ورنہ میری مجلس دائیں بائیں ہو جائے گی. اور یہاں دائیں بائیں دیکھ کے عبادت ہوتی نہیں ہے، وہ دوسری مسجد میں ہوتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں بلکہ محمد والے محمد. دیکھیں میری ایک عادت ہے، میں آپ سے پہلی مجلس میں آج کہتا ہوں، میں مجلس میں بالکل روک ٹوک کا عادی نہیں ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ اہانت مجلس ہے، گستاخی ہوتی، چونکہ بزرگ آتے ہیں مجلس میں، تو میں کبھی بھی اپنی مجلس میں روکتا ٹوکتا نہیں ہوں، بس میں پڑھتا رہتا ہوں. تو سنیے، جملہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں، کہ اگر انتظار فطرت بشر ہے، یعنی مذہب کا تقاضا نہیں، فطرت کا تقاضا ہے کہ انتظار کرو، تو پھر ہر انسان انتظار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر یہ فطرت کا حصہ ہے، اگر تقاضا فطرت ہے کہ انتظار کرو، پھر ہر انسان انتظار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو یاد رکھو یہ قرآن نے بتایا، کبھی کبھی انتظار کرنا مطابق فطرت ہے، تو ویسے ہی کبھی کبھی انتظار نہ کرنا یہ بھی فطرت کا حصہ ہے. جیسے کبھی کبھی کسی کا انتظار کرنا فطرت کا حصہ ہے، ویسے کبھی کبھی کسی کا انتظار نہ کرنا ہی یہی انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اب دیکھیے میں نے جو کہا نا، میں توجہ چاہتا ہوں، میری مثال کو سنیے. وہ چچا میاں جو کھیت پہ بیٹھے تھے، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے پروردگار بارش دے دے، بارش دے دے. میں 2 دن کے بعد گیا، پھر مسلح میں بیٹھے تھے، پروردگار بارش نہ ہو. کہاں ہے بھیا؟ ہم میرے ساتھ نہیں ہے. وہ 2 دن پہلے نماز استسقا پڑھ رہے تھے، پوری جماعت کو ساتھ لے کے، اللہ بارش دے دے. 2 دن کے بعد گیا، مسلح بٹھا رکھا ہے، دھوپ میں بیٹھے، یا اللہ بارش نہ ہو. میں نے کہا 2 دن کے اندر تمہارا عقیدہ بدل گیا. 2 دن کے اندر تمہارا طریقہ بدل گیا، اللہ میاں کو ڈسٹرب کرتے ہو. 2 دن پہلے کہہ رہے تھے بارش دے، 2 دن بعد کہہ رہے بارش نہ دے. کہا کہ سنو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جس بارش سے فائدے کی امیدیں وابستہ تھیں. بھائی دیکھیں میرا مجمع بیدار ہے قسم خدا کی، اور آج آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ساتھ ہے کہ خدا کرے کوئی اٹھے اور آپ کی سماعتوں کا صدقہ اتارے. دیکھیں حقیقت میں آپ کی سماعتیں میرے ساتھ بہت بلند ہے، خدا کرے کہ آپ کی سماعتوں کا صدقہ اترے. کہا کہ جب تک اس بارش سے فائدے کی امیدیں وابستہ تھیں، اس بارش کا انتظار تھا، اور اب جب خطرہ پیدا ہوا کہ اگر بارش ہو گئی تو غلہ بہہ جائے گا،
تو اب انتظار کرنا فطرت نہیں ہے. بارش کا انتظار نہ کرنا بلکہ بارش سے فرار اختیار کرنا یہی فطرت ہے. بھائی کہاں ہے آپ؟ وہ دکاندار بیٹھا ہے 10 بجے تک دکان کھول کے کسٹمر کے انتظار میں. اگر اسے پتا چل جائے کسٹمر نہیں آئے گا ریوالور والا آئے گا. لیکن میری مجلس کتاب ہی نہیں ہے. ریوالور والا آئے گا. ایمان سے بتاؤ انتظار کرے گا آنے والے کا یا شٹر گرا کے جلدی سے مجلس میں آ جائے گا؟ کہا کیوں؟ کہا جب تک آنے والے کسٹمر سے فائدے کی امیدیں وابستہ تھی کہاں ہے تب تک اس کا انتظار تھا. اور جب یقین ہو گیا کہ اگر کہیں وہ آ گیا تو جو کچھ صبح سے بچا کے رکھا ہے وہ بھی اٹھا کے لے جائے گا. بھائی آپ وہاں تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ جو کچھ بچا کے رکھا ہے جو کچھ لوٹ کے رکھا ہے وہ سب اٹھا کے لے جائے گا. تو اب انتظار نہ کرنا ہی فطرت کا حصہ ہے. اچھا میری مثال پھر کمزور پڑ گئی تھی. بچے جو رزلٹ کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں ایمان سے بتاؤ سب انتظار کرتے ہیں کیا؟ سب انتظار کرتے ہیں نہیں. رزلٹ کے نکلنے کے بعد جنہیں پوزیٹیو رزلٹ کی امید ہوتی ہے کہ ایک ریٹ آئے گا وہ تو رزلٹ کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. اور جنہیں معلوم ہے کہ جب تک رزلٹ نہیں نکلتا محلے میں عزت سلامت ہے, جب تک سینٹر میں جعفری سینٹر میں عزت سلامت ہے, تو یہ تو ایک ہی دعا کرے گا, یا اللہ پرنسپل مر جائے, پریس کو آگ لگ جائے, اسکول کی بلڈنگ گر جائے, کرفیو لگ جائے, بارش ہو جائے, رزلٹ نہ نکلے. آپ وہاں تک نہیں پہنچے, وہ سبحان اللہ کہہ کے رہ گئے. بھائی جملہ کہہ دوں کہ جس کو پوزیٹیو نتیجے کی امید ہوتی ہے کہ اگر وہ آگے جب رزلٹ آئے گا تو نتیجہ پوزیٹیو ہوگا تو وہ انتظار کرتے ہیں, اور جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر رزلٹ نکل گیا تو سیاہ ہوگا. مولا آپ کا سلامت رکھیں, مولا آپ کا آباد رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقاضائے فطرت یہ ہے کہ انتظار فطرت بشر ضرور ہے, فطرت بشر ضرور ہے, مگر انتظار ہمیشہ نیک امید والوں کو ہوتا ہے, قطرے والوں کو انتظار نہیں ہوتا. انتظار نیک امید والوں کو ہوتا ہے, قطرے والوں کو نہیں ہوتا. تو جب قرآن نے بتا دیا, حدیث نے بتا دیا کہ جب پردے غیبت اٹھے گا اور وہ آئیں گے تو نظام عدل قائم ہوگا, بساط ظلم و جور کو اکھاڑ کے رکھ دیں گے. تو اب جملہ سنو, جن کو نظام عدل میں فائدے نظر آ رہے ہیں, جن کو نظام حکومت عدل میں فائدے نظر آ رہے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ہم کو شہرت ملے گی, اگر وہ آ گئے ہم کو عزت ملے گی, اگر وہ آ گئے ہم کو اختیار ملے گا, اگر وہ آ گئے ہم کو علم ملے گا. وہ انتظار کر رہے ہیں. اور جن کو معلوم ہے کہ اگر آ گئے تو بساط ظلم و جور کو کھاڑ کے رکھ دیں گے, تو وہ انتظار کیسے کریں؟ اس لیے کہ خدا نے بھی کہا ہے, محمد نے بھی کہا ہے. بہت مشکل تھی یہ منزل جس کو میں نے آپ کی دعاؤں کے حصار میں آسان کر دیا. سلامات پڑھتے بلکہ محمد والے محمد. آپ دیکھیے مقصد تو دیکھیے, مقصد کیا ہے؟ ہر امام نے کہا, ہر نبی نے کہا جب یہ آئیں گے تو اور ورنہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی, تو کبھی سوچا وہ آئیں گے کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ وہ نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے آئیں گے. کہاں ہے آپ؟ وہ تو بساط ظلم و جور کو اکھاڑنے کے لیے آئیں گے. تو انتظار کون کرے گا؟ جنہیں حکومت عدل میں فائدے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آ گئے تو ہم کو حکومت ملے گی, اگر آ گئے ہم کو طہارت ملے گی, اگر آ گئے ہم کو شہرت ملے گی, اگر آ گئے ہم کو شجاعتیں ملیں گی, اگر آ گئے تو مولا کی حکومت کا دیدار ہوگا, تو وہ انتظار کریں گے. اور جن کو معلوم ہے کہ اگر آ گئے تو 1400 برس سے جو کچھ سمیٹ کے رکھا ہے, جو کچھ سمیٹ کے رکھا ہے وہ سب چلا جائے گا. تو یاد رکھیے, آپ کا انتظار کرنا بھی مطابق فطرت ہے, ان کا فرار اختیار کرنا بھی مطابق فطرت ہے. صلوات پڑھتے ہیں بلکہ محمد والے محمد. سب میرے ساتھ رہے. تو دو جملے دیکھیں, دو نکات ہو گئے. انتظار مطابق فطرت, انتظار نیک امید والے کرتے ہیں, خطرے والے انتظار نہیں کرتے. یہ فائدہ ہے نقطوں میں مجلس پڑھنے کا.
دو پوائنٹ، دو نکات ذہن میں محفوظ ہو گئے. اب تیسرا نکتہ سنیے آپ اور اس کو بھی ذہن میں محفوظ کیجئے گا. ہمارے یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ تم انتظار کرو اور تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور یہ جو ہر معصوم نے کہا کہ افضل ترین عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ تم آنے والے کا انتظار کرو، کیا ہمارے، اب جملہ سنیے گا، اب تھوڑی سی مشکل گفتگو ہو سکتی ہے، کیا ہمارے انتظار کرنے یا نہ کرنے سے ان کی آمد یا نہ آمد پر کوئی اثر واقع ہوگا؟ یعنی کچھ لوگ احسان کرتے ہیں، عجیب جملہ ہے، یعنی اگر آپ یہاں بیٹھ کے انتظار کرو گے ہر نماز میں اجل ظہری تو وہ جلدی آئیں گے، پردہ غیبت ہٹے گا. آپ انتظار کرنا چھوڑ دو تو پردہ غیبت میں تھوڑی تاخیر ہو جائے گی. تو کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ کیا انتظار کرنے یا نہ کرنے سے ان کی آمد یا نہ آمد پر کوئی اثر واقع ہوگا، کوئی ڈیلے ہو جائے گا؟ تو سنو، وقت ہے معین، اللہ کے علم میں بھی ہے، معصوم کے علم میں بھی ہے، وقت معین ہے. کہا پھر ہم انتظار کیوں کریں؟ انتظار کریں کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرا سوال آپ سے ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو کوشچن ریز کرتے ہیں، یہ جو نوکری پیشہ طبقہ فرائیڈے کا انتظار کر رہا ہے، کیا آپ کے انتظار کرنے یا نہ کرنے سے فرائیڈے کی آمد یا نہ آمد پہ کوئی اثر واقع ہوگا؟ نہیں لائیے گا. انتظار کرو گے تو جلدی آئے گا فرائیڈے، مطلب فرائیڈے جلدی آئے گا، اور اگر آپ انتظار نہ کریں بیٹھ جائیں تو فرائیڈے کے آنے میں تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا. کیا پہلی تاریخ کا آپ انتظار کرو گے تو پہلی تاریخ جلدی آئے گی، اور پہلی تاریخ کا آپ انتظار کرنا چھوڑ دو، چادر اوڑھ کے سو جاؤ تو پہلی تاریخ کا آنے میں تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا؟ کہ نہیں، پہلی تاریخ معین ہے، بہت معین ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے، وہ جو چچا میاں بیٹھے ہیں کھیت پر، دیکھیں جس لفظ سے آغاز تھا، وہ جو دعائیں کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں باران رحمت کا، کیا ان کے انتظار کرنے یا نہ کرنے سے بارش کی آمد یا نہ آمد پہ کوئی اثر واقع ہوگا؟ کا موسم بھی معین ہے، بارش کا وقت بھی معین ہے، تو پھر آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کسٹمر کا جو انتظار کر رہا ہے، انتظار کرنے سے کسٹمر آئے گا، انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج کا پڑھا لکھا طبقہ اس مسئلے کو نہ سمجھا سکا، اس کسان نے، اس فارمر نے اس عقیدے کو سمجھا دیا. اس نے کہا کہ سنو، جب میں بارش کا انتظار کرتا ہوں تو میرے انتظار کرنے یا نہ کرنے سے بارش کی آمد یا نہ آمد پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، مگر جب میں انتظار کرتا ہوں تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہونے والی بارش سے اس کا کوئی تعلق ہے. سر جھکا کے نہیں سننا، میں آپ سے بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ داد دیں، لیکن بیدار رہیے گا. کہا بارش کے آمد یا نہ آمد پہ تو کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، لیکن جب میں مصلی بچھا کے انتظار کرتا ہوں بارش کا تو پورا شہر پہچان لیتا ہے کہ بارش سے رشتہ اس کا ہے، ہمارا نہیں. تو بے شک ہمارے انتظار کرنے یا نہ کرنے سے مولا کی آمد یا نہ آمد پر کوئی اثر واقع نہیں ہوگا، مگر جب یہ فرقہ انتظار کرتا ہے تو دنیا پہچان لیتی ہے کہ آنے والے امام سے ان کا کوئی رشتہ ہے. کوئی انتظار کرو، انتظار کرنا دلیل تعلق داری بھی ہے، دلیل رابطہ داری بھی ہے، دلیل رشتہ داری بھی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے انتظار کا. یہ جو خالی آپ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اگر انتظار مرتبط زمان نہیں بھی ہے، اگر انتظار دلیل منقلب زمان نہیں بھی ہے، اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کم سے کم دلیل رابطہ داری تو ہے. اس سے بڑھ کے آپ کو شرف کیا چاہیے کہ جب آپ انتظار کرتے ہیں تو دنیا کو دلیل ملتی ہے کہ آنے والے امام سے ان کا رشتہ ہے، آنے والے امام سے ان کا کوئی تعلق ہے. تو انتظار دلیل تعلق داری ہے، انتظار دلیل رابطہ داری ہے، انتظار دلیل رشتہ داری ہے، انتظار دلیل تعلق داری اور دلیل قرابت داری ہے. یعنی انتظار کرتے رہو، آنے والے امام سے اپنے رشتے کو محفوظ کرتے رہو. کتنا بڑا فائدہ ہے قسم خدا کی. یعنی دنیا پہچانتی آنے والے سے رشتہ آپ کا ہے تو دلیل تعلق داری مل جائے آپ کو، اس سے بڑھ کے شرف کیا چاہیے؟ آپ کا رابطہ امام سے مضبوط ہو جائے، اس سے بڑھ کے شرف کیا چاہیے؟ اور اب جملہ سنیے گا، دلوں پہ ہاتھ رکھیے. قسم خدا کہ جتنا مضبوط رشتہ رہبر سے ہمارے ساتھ ہے، جتنا مضبوط رشتہ ہمارا ہے،
دنیا میں کسی قوم کا اپنے رہبر سے اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہے جتنا کمیونیکیشن آپ کا مضبوط ہے آپ کے امام کے ساتھ، جتنا مضبوط رشتہ آپ کا کسی کا نہیں ہے۔ کہا سنو، ہر نماز میں ہمیں یاد کرو، ہر دعا میں یاد کرو، جملہ سنو گے ہر دعا میں یاد کرو، اور اگر کبھی یاد زیادہ تڑپائے تو خط و کتابت بھی کر لیا کرو۔ ویسے تو ہر نماز میں یاد کیا کرو، لیکن اگر ہماری زیادہ یاد تڑپانے لگے نا تو خط و کتابت بھی کر لیا کرو۔ یہ عریضہ کیا ہے؟ یہ آپ اور امام کے درمیان کمیونیکیشن اور رسل و رسائل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے صرف اپنے آپ کو عادی نہ بناؤ 15 شعبان کا۔ کہا صرف کام کے لیے خط نہ لکھا کرو، کبھی کبھی شب جمعہ میں یا جمعے کی نماز سے پہلے بے کام کے بھی خط لکھ لیا کرو۔ کہا مولا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا 15 شعبان کو جو عریضہ لکھتے ہو وہ ضرورت کا تقاضا ہے، اور شب جمعہ میں جو عریضہ بھیجتے ہو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ تو آپ ہندوستان سے آئے، افریقہ سے آئے، پاکستان سے آئے ہیں، کیا اپنے والدین کو، گھر والوں کو اسی وقت فون کرتے ہو جب پیسے کا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ضرورت کے تحت صرفت لکھتے ہو؟ کبھی کبھی تقاضائے محبت ہے جب تڑپتی ہو تو فون کرتے ہو۔ تو کہا کہ اکثر ہمارے ساتھ خط و کتابت کیا کرو، اس لیے کہ صرف ضرورت میں یاد نہ کیا کرو، کبھی کبھی صرف سلام لکھ کے پانی کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر کچھ نہ لکھا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی کہ کبھی کبھی ہمیں خط و کتابت کیا کرو، تو ایک صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ یہ کیسی یک طرفہ محبت ہے، کیسا ون سائڈ لو ہے۔ بھائی ایک کام کریں، مجلس بلا فصل ہو جائے گی اگر آپ سب میرے قریب ہو جائیں، تاکہ ایک بلا فصل مجلس ہوگی، یہ تہذیب مجلس بھی ہے، بالکل قریب آ جائے میرے سلوات پڑھتے ہوئے۔ دیکھیں سلوات بلند آواز سے پڑھے، اس سے نفاق دور ہوتا ہے۔ نہیں، سلوات کو ایسے نہیں پڑھا جس تعظیم سے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم عریضہ لکھتے ہیں، دیکھیں بالکل جو حضرات دیوار سے ٹیگ لگانا چاہتے ہو بالکل لگا لیں، لیکن بس میرے قریب رہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اس لیے جو جہاں بیٹھ کے کمفرٹیبل طریقے سے مجلس سنیں وہ وہاں پہ سنیں، یہ میرا اپنا مزاج ہے۔ اب آپ دیکھیں، کہا کہ یہ جو آپ عریضہ لکھتے ہیں اپنے امام کو، یہ کیسی یک طرفہ محبت ہے؟ یہ تو ون سائڈ لو ہے۔ کہا کیوں؟ کہا عریضے جاتے ہوئے تو سب نے دیکھے، عریضوں کا جواب آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا یہ تو ان سے پوچھو جو عریضہ لکھتا ہے۔ مولا نے کیا کہا ہے؟ کہ عریضہ لکھنا دلیل ہے کہ جواب آتا ہے۔ اس کے لیے معصوم نے بڑی اچھی دلیل دی تھی، تو دعا مانگتا ہے؟ اللہ سے کہا مانگتا ہوں۔ کہ دعا مانگنا دلیل ہے کہ اللہ تیری دعا کو سنتا ہے۔ اگر دعائیں مستجاب نہ ہو تو دعاؤں کا کانسیپٹ ابھی تک ختم ہو جاتا۔ دعا کا مانگنا دلیل ہے کہ کوئی ہے جو سنتا ہے، تو عریضے کا لکھنا ابھی تک دلیل ہے کہ جواب عریضہ آتا ہے۔ اچھا اگر یہی سوال ہے کہ نہیں آتا، تو ابھی کچھ حضرات آئے ہیں حج سے، آج دن میں بھی حج کا تذکرہ تھا اور پھر ان کو گواہ بناؤں گا، وٹنس۔ ماں حج کے بعد جاتے ہیں سب روزے رسول پہ اور جالیوں کو پکڑتے ہیں اور روتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ، اور سب کیا کہتے ہیں قسم خدا کی؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ اچھا سلام جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا، جواب سلام آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور میں تو یہ کہتا ہوں قسم خدا کی اگر جواب آ بھی گیا تو شاید واپس لاس اینجلس نہ آنا پڑے پھر۔ اس لیے صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ مولانا یہ جو سنت ہے کہ جب اکیلے گھر میں جاؤ تو جا کے پہلے سلام کیا کرو۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی دن جواب سلام آ گیا تو بولے اس دن تو ہارٹ فیل پکا ہے، پھر نہ سلام رہے گا نہ جواب رہے گا۔ تو ایمان سے بتائیے کہ اگر ہم جالی پہ کھڑے ہوں اور جا کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اور ہمارے جواب آ جائے تو ہارٹ فیل تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ لیکن ایک بات ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ایسے مسکرانے کی بات نہیں، سلام مستحب ہے۔ کہاں ہے آپ؟ جواب سلام واجب ہے۔ یہ کیسی شریعت ہے جب سلام جاتے ہوئے سب نے دیکھا، جواب سلام آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا؟ آپ جو یہ کہا تو مسلمان متفق ہو گئے، متحد ہو گئے، یونٹی ہو گئی، کہا پاگل ہو گئے، آپ احمق ہو گئے۔ جواب سلام آتا ہے، کہاں ہے آپ؟ جواب سلام آتا ہے، یہ تمہارے کانوں کا قصور ہے کہ تم سن نہیں پاتے۔ ہم نے کہا اسی لیے کہا تھا میں بھی محمد ہوں، یہ بھی محمد ہے، جو میرا نام ہے وہ ان کا نام، جو میری کنیت وہ ان کی کنیت، میں بھی آخری ہوں یہ بھی آخری ہے۔ جواب وہ بھی دیتا ہے، جواب میں بھی دیتا ہوں، وہ کانوں کا قصور ہے کہ بہرو تم سن نہیں پاتے، یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، اندھو جواب عریضہ آتا ہے تم پڑھ نہیں پاتے۔
پڑا ہے آنکھوں پر. جواب عریضہ کیا ہے؟ امام کا دیدار ہو جائے. یہ گناہوں کا پردہ ہٹائیے آپ. تو یہاں کانوں پہ گناہوں کا پردہ ہے کہ سلام کرتے ہو، جواب کو سنتے نہیں ہو. جواب آتا ہے، اور جواب آنا ہی تو دلیل ہے، سلام ہی تو دلیل ہے کہ زندہ ہے. یہ سلام ہی تو دلیل ہے کہ زندہ ہے. تو جب زندہ ہے تو بااختیار ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں، بہت قیمتی جملہ ہے، شاید آپ قدر کر سکیں. یہ خالی زندہ نہیں ہے، بااختیار بھی ہے. اور اگر زندہ ہو اور انسان کے پاس اختیار نہ ہو تو ایسی زندگی کو جزا نہیں کہتے، کوما کی زندگی کہتے ہیں. اور کوما کی زندگی مشکل تو ہو سکتی ہے، جزا نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پر. قیمتی جملہ تھا. اگر کبھی لفظ شہید کے مرتبے پہ گفتگو ہوگی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم بھی جواب دیتے ہیں، یہ بھی جواب دیتے ہیں. اب اس کے بعد سنیے کتنے نکتے ہو گئے بھائی. انتظار فطرت بشر کا تقاضا. انتظار نیک امید والے کرتے ہیں، بری امید والے کبھی انتظار نہیں کرتے ہیں. جب یاد ستائے تو خطوں کی دعوت کیا کرو، اور صرف ضرورتاً نہ کیا کرو، کبھی کبھی محبتاً بھی کیا کرو. اب پھر سنیے، بہترین جملہ ہے قسم خدا کی. دیکھیے شہزادی پڑھواتی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. بہترین مثال آ گئی. ضمیر بھائی یہاں بیٹھے تھے، وہ پڑھ رہے تھے سوز، پھر سلام، پھر مرثیہ. اب جب ہو گیا، حالانکہ بہت اختصار سے پڑھتے ہیں، مثال ہے دیکھیے حقیقت میں بہت اختصار سے پڑھتے ہیں. ایک صاحب آئے، کہنے لگے ضمیر بھائی جلدی سے بستہ بند کرو اور زیارت بھی پڑھا دو اور تبرک بھی بانٹ دو اور دروازہ بند کرو، چلے جاؤ. ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اتنا لمبا مرثیہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مولانا کے آنے کا انتظار ہے. بہت قیمتی جملہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ لائٹ وائٹ بند کرو، دروازہ بند کرو، مولوی صاحب نہیں آئیں گے. تو وہاں سے آگے ہمارے مشتاق بھائی آگے کہنے لگے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مکانا، ہم سے وعدہ ہوا ہے کہ ہم آئیں گے. مجھ سے وعدہ ہوا ہے، مجھ سے وعدہ ہوا ہے کہ میں آؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وعدہ تھا تو انتظار ہے، وعدہ تھا تو انتظار ہے. لیکن اگر مشتاق بھائی کے پاس پریکٹیکلی دلیل ہو، مولانا اصغر مہدی ہر سال وعدہ کرتے ہیں اور سلپ ہو جاتے نہیں آتے، اور وعدے کے کچے تو ایمان سے بتاؤ یہ انتظار کریں گے؟ اگر وعدے کے کچے ہو اور ہر سال میں سلپ ہو جاؤ انتظار کریں گے؟ پھر انتظار نہیں کریں گے. اب جملہ سنو گے، انتظار سب کرتے ہیں مگر وہیں تک جہاں تک اعتبار ہو. انتظار سب کرتے ہیں مگر وہیں تک جب تک اعتبار ہو. یعنی انتظار میں اور اعتبار میں ایک تعلق ہے. جہاں انتظار ہوگا وہاں اعتبار ہوگا، جہاں اعتبار ہوگا وہاں انتظار ہوگا. نہ انتظار بغیر اعتبار کے، نہ اعتبار بغیر انتظار کے. اب ایک فرقہ انتظار کر رہا ہے، باقی انتظار نہیں کر رہے. یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ بھائی جس کو وعدے خدا پہ اعتبار ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، جس کو وعدے پروردگار پہ اعتبار نہیں. صلوات پڑھ دینا مل کے محمد والے. یہ وعدہ خدا کا ہے تو آئیں گے. یہ وعدہ کسی بشر کا نہیں ہے، وعدہ تو خدا کا ہے کہ آخری حجت آئے گی. وعدہ تو رسول کا ہے کہ آخری امام آئیں گے. تو جنہیں وعدے خدا پہ اعتبار ہے وہ انتظار کرتے ہیں، اور جنہیں نہ وعدے خدا پہ اعتبار ہے نہ وعدے رسول پہ اعتبار ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے، وہ انتظار سے فرار اختیار کرتے ہیں. معلوم ہے انتظار کا اور اعتبار کا گہرا تعلق ہے. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو سنائی، یہ جتنی باتیں آپ نے دیکھی، یہ کتابی گفتگو نہیں تھی، یہ میری فکر تھی جو رات کے سناٹے میں جاگ جاگ کے میں جس کو تیار کیا تھا. لیکن کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ صرف خطابت تھی اور لفاظی تھی. اب میرے ہر لفظ کے ساتھ جسے کہتے ہیں حدیث کا پورا کارواں ہے، قرآن مجید کی آیات کا پورا کارواں ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں گا تاکہ بات خطابت تک نہ رہ جائے، حقیقت تک رہے. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد والے. صرف انتظار، موضوع تو چھوڑیے، میں لفظ انتظار سے باہر نہیں جاؤں گا. دیکھیے سب سے اہم نقطہ آپ اٹھائیے کہ انتظار ہمیشہ نیک امید والا کرے گا، جسے ملنے کی امیدیں ہیں. خطرے والا انتظار نہیں کرے گا. آپ ہر چیز کے لیے قرآن کی آیت مجھ سے لیا. نیک امید والا انتظار کرے گا، خطرے والا انتظار نہیں کرے گا. آپ مسکراتے ہوئے چلے نہ جائے کہ خطابتیں. اب سنو، اب قرآن سنو. نجومیوں نے فرعون سے کہا، پہنچنے والے پہنچ گئے وہاں تک. نجومیوں نے جو علم ستارہ شناسی کو جانتے تھے، انہوں نے فرعون سے کہا، کہ بالکل وہی جملہ دیکھیں آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کے گزروں گا، تیرے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا. ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیرے تخت حکومت کو الٹ کے رکھ دے گا.
مجھے ایمان سے بتاؤ قرآن پڑھ کے آپ کو خدا حسین کا واسطہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا فرعون ہونے والے بچے کی آمد کا انتظار کرے گا؟ کیا فرعون انتظار کرے گا کہ موسیٰ پیدا ہو؟ یا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ بچوں کو ماں کی آغوش میں قتل کر دو، یعنی پیدا ہونے ہی نہ پائے؟ کہا کیوں؟ یہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ خطرے والے انتظار نہیں کر سکتے۔ بھائی پہلے موسیٰ کو فقر موسیٰ سے سمجھو اور اس کے اس زمانے کے فرعون کو آج کے زمانے کے فرعون سے سمجھو۔ نجومیوں نے کیا کہا؟ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت حکومت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تو عقل بشر اور فطرت بشر کا تقاضا کیا ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کر دو، مگر ہونے والے موسیٰ کی پیدائش کا انتظار نہ کرو۔ اب فرعون پریشان ہے۔ قرآن میں جا کے آپ پڑھ لیجئے پورا سورہ بقرہ سے لے کے سب سے طولانی تذکرہ قرآن میں کس کا ہے؟ جناب موسیٰ اور فرعون۔ یہ دیکھیے کچھ علمی باتیں، علمی نکات لے کے یہاں سے جایا کیجئے۔ سب سے زیادہ جو طولانی تذکرہ قرآن مجید میں ہے وہ جناب موسیٰ کا قصہ ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یا حضرت فرعون آپ نے نجومیوں کی بات پر توجہ نہیں دی۔ شاید جب نجومیوں نے کہا تو دائیں بائیں ہو گیا ہوگا، جیسے میں کہتا ہوں میری مجلس میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ بھائی آپ نے نجومیوں کی بات پر توجہ نہیں کی۔ فرعون سے جا کے پوچھو گا کیوں؟ فرعون کو نجومیوں نے کیا کہا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوگا، تو جو پیدا ہوگا نجومی تو خود کہہ رہے ہیں وہ بندہ ہی تو ہوگا اور آپ تو خدا ہیں۔ بہت مشکل گفتگو ہے، انہوں نے توجہ نہیں کی۔ نجومی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ ہوگا وہ بندہ ہی تو ہوگا اور آپ تو خدا ہیں۔ بھلا بندے کی مجال کہ خدا کا تختہ الٹ دے۔ جس بات کو آج کا پڑھا لکھا مسلمان نہ پہچان سکا، اس زمانے کا باطل خدا اس عقیدے کو پہچان گیا کہ اگر حق بندہ ہو اور باطل خدا بھی ہو تو حق کا بندہ باطل کے خداؤں کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ دیکھیے وہ خدا ہو کے پریشان ہے، انہوں نے تو بیچاروں نے ابھی تک خدا کہلوانے کی قوت اور جسارت بھی محسوس نہیں کی۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں، انہوں نے تو ابھی تک اپنے آپ کو خدا کہا بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ خدا ہو کے پریشان ہیں، اگر یہ بندے ہو کے پریشان ہیں ان کی آمد سے، جب وہ خدا ہو کے ان کی پیدائش سے پریشان ہیں، تو اگر یہ بندہ ہو کے ان کی آمد سے پریشان ہیں تو اس میں حیرت کیا ہے؟ اچھا پھر فرعون سے پوچھو نجومیوں نے کیا کہا؟ وہ بچہ ہوگا۔ تو بھلا بچہ تو بیچارہ خود اس قابل ہوتا ہے، جہاں چاہو اس کو بٹھا دو، جہاں چاہو لٹا دو۔ کیا بچے میں یہ اختیار ہوتا ہے کسی کا تختہ الٹ سکے؟ آپ ماں کی آغوش میں قتل کیوں کر رہے ہو بچوں کو؟ میں توجہ چاہتا ہوں، قیمتی جملہ ہے، قیمتی جملہ ہے قسم خدا کی۔ آپ کو نجومیوں نے کہا بچہ پیدا ہوگا، تو بچہ تو کسی کا تختہ نہیں الٹ سکتا، بچے کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ پہلے پیدا ہونے دو، پھر اسے جوان ہونے دو۔ تو جو جوان ہو کے جو لشکر اکٹھا کرے اسے مارو، جو پنچایت جمائے اس کو مارو، جو اسلحہ جمع کرے اس کو مارو۔ یہ ماں کی آغوش میں بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ بھلا بچہ اور کسی کا تختہ الٹے ہیں؟ تو کئی ہزار برس پہلے فرعون نے آواز دی کہ مجھ خدائے باطل میں اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں یہی فرق ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے بھی یہی کہتے رہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے بھی یہی کہتے رہے بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے نبی ہو یا امام۔ مگر میں کافر خدا ہوں، مگر پہچان گیا کہ ادھر والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے، جو ادھر کے بچے ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اب تاریخ کو جا کے پڑھو، قسم خدا کی علی کے ہاتھ سے بس وہی پٹا ہے جس نے علی کو بچہ سمجھا ہے۔ ارے سلامات پڑھ دو نا مل کے محمد والے محمد کو، وہی پٹا ہے۔ آج کا مسلمان نہ پہچان سکا، باطل فرعون نے پہچان لیا۔ ادھر والے بچے پہلے پیدا ہوتے، پھر جوان ہوتے، پھر لشکر لاتے، پھر اسلحہ لاتے تو کسی کا تختہ الٹتے ہیں۔ ادھر والے بچے ایسے ہوتے کعبے میں قدم رکھتے ہیں، باطل خداؤں کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ تاخوں میں بت رکھے تھے، سب کا تختہ الٹ دیا۔ مولا آپ نے تختہ کیوں الٹا خداؤں کا 13 رجب کو؟ اب جملہ سنو گے، کہ بتوں کا تختہ اس لیے الٹا یہ بتانے کے لیے کہ جس کا باپ کافر خداؤں کا تختہ الٹ سکتا ہے تو کیا اس کا بیٹا باطل امتوں کا تختہ نہیں الٹ سکتا؟ جب
اب باطل خدا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے تو باطل امتیں ہمارے مقابلے پہ کیسے آئیں گی؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں نا مل کے محمد والے بھائی بیدار ہے نا آپ حضرات؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں مل کے محمد والے محمد۔ اب ذرا تو سنیے صرف قرآن، جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ان سب کے لیے قرآن مجید سے، میں قرآن مجید کی آیات سے آپ کو دلیل دیتا چلوں۔ اب آپ دیکھیے بہت کیف محسوس کریں گے، میرے خیال سے انہی آیات سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس جملے کے بعد نہیں بولے گا مجھے نہیں پتا کہ خدا اس کو کب بلوائے گا پھر۔ اس لیے کبھی کبھی میں کہتا ہوں اس جملے کے بعد داد ضرور دینا، یہاں داد دیتے ہو شرم آئے تو گھر جا کے دینا، مگر داد ضرور دینا، بہت قیمتی جملہ ہے۔ دیکھیے اب آپ سے داد کی ضرورت ہے، ابھی تک میں پڑھ رہا تھا آپ سن رہے تھے، اب میرے ساتھ آپ محنت کریں گے۔ دیکھیے ہوا کیا کہ آ گئے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ، تو اسے سر اٹھا کے کیا کہا، اچھا آپ ہی ہیں وہ، آپ ہی ہیں، ہماری دربار میں رہے، پروان چڑھے جوان میں، ہم کو پتا بھی نہ چلا۔ کام یہی تو بتانے کے لیے آئے ہیں، جب موسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے نا تو اللہ فرعون وقت کے ہاتھوں ہی سارا اہتمام کروا دیتا ہے۔ دیکھیں میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا بھائی، چاہے وہاں پہچان لو چاہے یہاں پہچان لو، اہتمام فرعون وقت کے ہاتھوں ہی ہوا ہے۔ کہا اچھا پھر کیا ہو؟ کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ کا وہ تو نہیں پڑھیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہجرت کر لو۔ اب جو ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلے، قیمتی جملہ ہے قسم خدا کی، تو یہ ہجرت کرنے والے نبی کے پیچھے پیچھے چلا۔ اللہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ نبی ہجرت کر رہا ہے، نبی ہجرت کر رہا ہے، ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اب آئے دریائے نیل، وہاں کی موجیں تھی پانی کی بلند، تلاتم تھا ایک، تو جو اصحاب تھے ان میں کچھ سارے اچھے نہیں تھے، کچھ دائیں بائیں والے بھی تھے، کچھ آج بھی دائیں بائیں ہیں۔ ارے کہاں گیا؟ کچھ تو آج بھی دائیں بائیں ہیں، ابھی بھی دائیں بائیں ہیں، تو وہاں بھی کچھ دائیں بائیں تھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ خود تو مرو گے، ہمیں بھی مروا دیا۔ سامنے دریائے نیل ہے، موجیں بلند ہیں۔ کہا کہ اصل میں کلمہ تم نے پڑھ لیا مگر دماغوں میں بت ہے، ابھی تک تم نے اختیار عصمت کو نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ جعفری سینٹر میں اس سے بہترین جملہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ تم میرے ساتھ ضرور ہو، تم نے اختیار عصمت کو نہیں سمجھا۔ کہا اختیار عصمت کیا ہے؟ کہا فکر نہ کرو، اللہ نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ یہ قوم وہ ہے کہ کبھی کبھی باتوں سے نہیں سمجھے گی، ڈنڈے سے سمجھے گی۔ کہاں ہے آپ؟ دیکھیے کبھی کبھی نبی کی باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی تو ہوتا ہے نا، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ بزرگوں کی مثالیں بھی قرآن سے آئی ہیں، ان کی مثالوں کو بھی غلط نہ کہنا۔ تو آپ دیکھیں گا کیا کروں؟ کہ ڈنڈے کو زمین پہ مارو، پانی پہ مارو۔ جیسے ہی فن فجرت فیصلتا اشارہ ہے نا، جیسے ہی عصا کو مارا پانی پہ تو کیا ہوا؟ پانی میں اس طریقے سے راستہ دیا اور وہاں پہ راستہ بن گیا بالکل نیشنل ہائی وے، بالکل جیسے آپ کے ڈائیو بنا ہوا ہے، بالکل اس طریقے سے راستہ کھل گیا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ہم چل رہے آگے آگے، ہم سے تمسک رکھو، بس تمسک ہم سے رکھنا، اگر نجات ہم کو ملے گی تو ہمارے ساتھ ساتھ نجات تم کو بھی ملے گی۔ ایمان سے بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف موسیٰ بچے یا سب بچے؟ کہ جتنوں کا تمسک تھا موسیٰ کے ساتھ سب بچے۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، اس سینٹر میں دیکھیں قیمتی جملہ ہے، میرے بزرگ گواہی دیں گے، حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اس میں کیا سب معصوم تھے؟ کیا سب معصوم تھے؟ کہانی معصوم ایک تھا، اور خاکی قبیلے کتنے تھے؟ 12۔ معصوم ایک تھا، خاکی قبیلے 12 تھے۔ آپ نے عصمت کا اختیار دیکھا، آپ نے عصمت کی پاور دیکھی کہ اگر معصوم ایک ہو اور خاکی قبیلے 12 ہو تو ایک معصوم نے 12 خاکی قبیلوں کو بخشوا دیا۔ تو بھیا مسلمانوں، اگر خاکی قبیلہ ایک ہو اور معصوم 14 ہو، یہ سب کو یہ اپنے پاس سے نہیں پڑھا، یہ میں نے قرآن سے پڑھا ہے۔ آپ ایمان سے فیصلہ کرو، اگر معصوم 14 اور خاکی قبیلہ ایک ہو تو اگر ایک 12 کو بخشوا سکتا ہے تو کیا 14 ایک کو نہیں بخشوا سکتے؟ بخشوا دیا، سب کو سب چلے گئے۔ اچھا راستہ بنا ہوا دیکھ لیا فرعون نے، اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ جب راستہ بنا ہوا ہے ہی،
تو جب موسیٰ چلے گئے تو اکیلی تو معصوم تھے, وہ موسیٰ والے بھی تو پار کر گئے, تو تم بھی چلو. تو لشکر نے کہا پہلے تو جا. کہا وہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ان کا رہبر بھی پہلے گیا ہے. ہاں اب ہم تیرے پیچھے چلیں گے. اب دیکھیے نا واقعات سے پتہ چلتا ہے قسم خدا کی قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس لیے میں بار بار قرآن کی آیتوں کوٹ کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, جا کے قرآن کو پڑھیے آپ, قسم خدا کی قیامت برپا ہو گئی. یہ آیا اس نے پانی میں قدم رکھا, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل کی جو موجیں تھی آپس میں گلے ملنے لگی. گلے ملنے لگی. پانی یہاں تک آیا, سینے تک آیا, گردن تک آیا. جیسے ہی آیا قرآن نے کہا الیوم ننجیک ببدنک آیۃ لمن خلفک, اب تجھے نہیں چھوڑوں گا, اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اب تجھے دباؤں گا. کہ کیوں؟ آیۃ لمن خلفک, میں تجھے نشانی بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے جو تیرے خلف سے ہوگا. آیۃ لمن خلفک, میں تجھے اس کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں جو تیرا خلیفہ ہوگا. لمن خلفک, جو تیرے خلف سے ہوگا, تیرے بعد آئے گا, تیرا خلیفہ آئے گا, میں اس کے لیے تجھ کو نشانی بنانا چاہتا ہوں. یہ بات ابھی تک نوجوان وہاں تک نہیں پہنچے, بزرگ پہنچ گئے. اب جب پانی یہاں تک آیا تو یہ بولا, کہنے لگا پروردگار میں تو تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں, تو ایک ہے, اور خالی میرا ایمان ایرے کہہ رہے ابو حیرے جیسا نہیں ہے. ہاں میرا ایمان تو ایسے جیسے موسیٰ کا, اور خالی موسیٰ نہیں کا, جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون کا. جب ڈوبنے لگا تو اللہ کے ساتھ نبی کا کلمہ بھی پڑھا, نبی کے بھائی کا بھی پڑھا. کہا پروردگار بخش دے, کہ اس سے پہلے بخش دیتا, آج نہیں چھوڑوں گا. انتا من المفسدین, تو مفسد ہے, تو کافر ہے, تجھے نہیں چھوڑوں گا. اب میرا سوال ہے جس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں, پروردگار جب ایمان لے آیا اور بار بار کہہ رہا ہے نا من المسلمین, مجھے اپنا مسلمان تسلیم کر لے, تو کیوں کہہ رہا ہے تو کافر ہے؟ مرنے سے پہلے ایمان لایا, مرنے سے پہلے لایا, چاہے پانی یہاں تک پہنچا, ایمان تو لے آیا. بس ایک آواز ہے قرآن کی, کہ آج سے پہلے اس نے سب کچھ کیا, مگر جو اس نے آج کیا ویسا کبھی نہ کیا. آج سے پہلے اس نے نبی کو اذیتیں دی, اس نے تہمتیں لگائیں, اس نے ستایا, اس نے پریشان کیا, اس نے ہجرت پہ آمادہ کیا, اس نے وطن چھڑوایا. کہاں یار؟ اس نے بیٹے کو ماں سے جدا کیا, اس نے بھائی کو بہن سے جدا کیا, سب کچھ کیا آج سے پہلے فرعون تو نے, مگر جو ظلم تو نے آج کیا ویسا ظلم تو نے کبھی نہ کیا. کہ پروردگار وہ ظلم میں نے کیا کیا, کہ جب میرا نبی ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلا, نہیں پہنچے, تو تو ہجرت کرنے والے نبی کے پیچھے رات کے اندھیرے میں اس انداز سے چلا کہ میں ہجرت کرنے والے نبی کو قتل کر دوں. یہ قرآن کی بات سمجھ میں آئی, ہم تجھے اس کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں, جو تیرے بعد آئے گا تیرا خلیفہ ہوگا, کہ جو بھی ہجرت کرنے والے نبی کے پیچھے چلے وہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا, وہ فرعون کا خلیفہ ہے. ایک اور صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد, یہ سب قرآن سے دلیل ہے. جب ہجرت کرنے والا نبی گھر سے نکلا تو اس ارادے سے نکلا. اب دیکھیں میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سمجھنے کا نہیں. جو آپ سمجھ رہے ہیں, میں تو فرعون کو پڑھ رہا ہوں, اللہ جانے آپ کون سے فرعون کو سمجھ رہے ہو. میری تو مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, میں تو فرعون کو پڑھ رہا ہوں. کہا کہ جب میرا نبی ہجرت کے ارادے سے نکلا تو ہجرت کرنے والے نبی کے پیچھے رات کے اندھیرے میں اس انداز سے چپ کے چلا کہ تو اس کو قتل کر دے. کہا یار اس کو مار ڈالے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. تیرا ایمان قبول نہیں ہے تو مفسد ہے. اب قرآن کی آیات سے, انہی آیات سے پتہ چلتا ہے کلام کس کا ہے. اب دیکھیں بس آخری جملہ میں زحمت تمام کر دوں گا, بس زیادہ نہیں بچا, تقریباً ہونے کو ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس راستے سے جب موسیٰ نکلے تو فرعون کیوں ڈوبا؟ دیکھیے یہ میسج میں نارتھ امریکہ کی ہر کمیونٹی کو دیتا ہوں, اور یہ میرا فرض ہے, مجھ پہ واجب ہے. اس کو چاہے فضیلت کے آئینے میں سننا, چاہے ضرورت کے آئینے میں سننا. اب اس میسج کو سنیے. موسیٰ بچے کیوں, فرعون ڈوبا کیوں؟ کہا بھی کسی بات نہیں سمجھے, موجیں الگ الگ تھیں, موسیٰ بھی نکل گئے, موسیٰ والے بھی نکل گئے. اگر موجیں الگ الگ ہی رہتی تو سارے دشمن آتے نکلتے چلے جاتے. تو فرعون ڈوبا کیوں؟ کہ موجیں آپس میں گلے مل گئی.
दुश्मन नबूवत आता रहा, डूबता रहा। बस यही अपनी कम्युनिटी के तमाम अहले तशय्यो से कहते हैं, आप दरियाए नील की दो मौजों की तरह हैं। जब तक आप अलग अलग रहोगे, इस्लाम के दुश्मन आते रहेंगे, निकलते चले जाएंगे। आपस में गले मिल जाओ, दुश्मन आता रहेगा, डूबता रहेगा। सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ये आले मोहम्मद का मजहब है, ये आले मोहम्मद का मजहब है। अब देखिए, यही है आले मोहम्मद का इस्लाम। इसलिए कि आज यही हमारा पहला फरीजा है कि दुनिया ये ना समझे कि मुसलमानों की आदतों का नाम इस्लाम है। दुनिया को समझाओ हमारी आदतों का नाम इस्लाम नहीं है, आले मोहम्मद की सीरत का नाम इस्लाम है। आले मोहम्मद की सीरत में ये जो आप फर्श अज़ा पे आते हो, या कबीला परस्ती नहीं है, या इलाकाई परस्ती नहीं है, या लैंग्वेजिज्म नहीं है, कलरिज्म नहीं है। जो आ गया कलमा पढ़ के वाले मोहम्मद का शिया है, जो फर्श अज़ा पे आ जाए वो फातिमा ज़हरा का मेहमान है। तो ये सारे इज्म जो है, पहली मजलिस आपके सामने है। मौला ने कहा अगर इज्म का तसव्वुर है, लैंग्वेज, कलर, इलाका, कि हम पाकिस्तान से, हम हिंदुस्तान से, हम अफ्रीका से, हम कच्ची, हम गुजराती, हम पंजाबी, हम उर्दू स्पीकिंग, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये मुसलमान का अमल तो हो सकता है, आले मोहम्मद का अमल नहीं है। और मुसलमानों के अमल का नाम इस्लाम नहीं, आले मोहम्मद की सीरत का नाम इस्लाम है। अपने आप को जरा सा तज्जिया करने की कोशिश करें। सिर्फ 2 मिनट मजलिस में वाह करके हाथ चूम के सुभान अल्लाह कहकर जाया ना कीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके उठिए। सबसे ज्यादा नारे भी लगाते हैं, सबसे ज्यादा फड्डेबाज भी हम ही हैं। ये कौन सा मजहब है? आप आदतन सब कुछ कर रहे हैं, इबादतन कर रहे हैं। हर मजलिस के बाद अगर रूहानियत तब्दील नहीं हो रही है, अगर इसके तकवा और इसके रूहानियत में इजाफा नहीं हो रहा है, तो मकसद फौत हो रहा है। मेहनत स्वालत जब है जब हर मजलिस के बाद गले मिले। बस मेरे अजीजों, मैंने मौजू को दरमियान में छोड़ दिया और मैंने लफ्ज़ इंतजार को मुकम्मल ना पढ़ा, सिर्फ इतना कहा कि इंतजार करो। ये जुमला आपके लिए काफी है, दलील राबिता दारी है आपके लिए, दलील ताल्लुकदारी है। जब आप इंतजार करते हो, दुनिया पहचानती है आपका आने वाले इमाम से कोई रिश्ता जरूर है। और मैंने परसों की मजलिस में कहा था कि ये जो हर नमाज में कहते हो मौला आइए, मौला आइए, अगर वो आ गए तो क्या चेहरा इस काबिल है कि उनका मुंह देखना नसीब हो? क्या लिबास इस काबिल है? तो इसीलिए तमाम उलमा ने लिखा कि इंतजार तना काफी नहीं है जब तक एहतमाम ना हो। जैसे इंतजार एतबार के बगैर नामुकम्मल है, वैसे अगर इंतजार और एहतमाम ना हो तो मजाक है। मैं एयरपोर्ट पे आया तो मैं ये सोच के आया था, देखिए सिर्फ मिसाल है, मुस्कुराइए नहीं, खूने जिगर को एक करके पढ़ रहा हूँ कि वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वहां पे बानी मजलिस होंगे, वहां मिलने जुलने वाले अहबाब होंगे। लेकिन अगर मैं आऊं और मैं वहां पे खड़ा रहूं, ना वहां बंदा ना बंदा खुदा, और मैं एड्रेस निकालूं और फोन करूं, कोई फोन ना उठाए, और मैं तलाश करते करते टैक्सी से जब पहुंचा तो देखा बानी मजलिस घर पे पड़े सो रहे हैं। मैंने कहा हुजूर आप यहाँ सो रहे हैं? तो अगर वो चादर उतार के कहे कि आपके इंतजार ही में तो सो रहे हैं, वरना सोते क्यों? तो मुझे ईमान से बताइए, ये इंतजार है या मेरा मजाक है? इंतजार की कौन से किस्म को आप मानते हैं? इस इंतजार को मानते हैं कि आपने बार बार फोन किया, बार बार खत लिखे, बार बार अरीज़े लिखे, और जब आ गए काम तो सो ही रहे हैं आपके इंतजार में। अगर आपका इंतजार ना होते तो सोते क्यों? तो इस किस्म से आपका ताल्लुक है। या दूसरी किस्म वो है कि अगर मुझको बुलाया तो मैंने क्या देखा, एयरपोर्ट पे सब मौजूद, चाहने वाले भी है, बानी मजलिस भी है, बोर्ड भी है। तो अब मुझे ईमान से बताइए, आप इंतजार उसको कहेंगे या इंतजार इसको कहेंगे? हम आ गए, बार बार अर्जी भेजी जा रही, आई हम आए तो ना यहाँ पे मजमा है, ना यहाँ पे फर्श बिछा है, ना दरवाजे का ताला खुला है, ना मिंबर लगा है, ना लाउड स्पीकर है, और हम बानी मजलिस को पकड़े कि साहब ये क्या हो रहा है? तो हुजूर हम ठहरे जाहिल आदमी, आप आलिम, जितना अच्छा फर्श आप बिछा सकते हैं हम कहाँ बिछा सकते हैं? और हम जाएंगे मोहल्ले में तो हमारे कहने से 2-4 आएंगे ये सब। आप जाएंगे, आपकी आवाज में असर ज्यादा है, आप जाइए डोर टू डोर तो 200, 400, 500 आएंगे मजलिस में। तो आप बताइए कि आपने एक जाकिर का मजाक उड़ाया है या वाकई एहतमाम किया है? मैं तो इस उम्मीद के साथ आया था कि जब आऊंगा तो मजमा यहाँ पे बैठा होगा, मिंबर यहाँ पर होगा, लाउड स्पीकर यहाँ पर होगा, और जब आ जाऊंगा तो हम उससे क्या कहेंगे, किबला ये सब कुछ आपके हवाले, हम तो आपकी नियाबत में आपके फराइज को अंजाम दे रहे थे। तो ये जो बार बार अरीज़े भेज के बुला रहे, मौला आइए आइए, आएंगे किस लिए? निजाम हुकूमत के लिए आएंगे। तो इनकलाब बर्पा कैसे होगा अगर वो सिपाही ही ना मिले? तो क्या आप ये कहेंगे कि जितने अच्छे सिपाही आप बना सकते हैं हम कहां बना सकते हैं? तो ये इंतजार नहीं है, आने वाले इमाम का मजाक है, हम मजाक उड़ा रहे हैं।
اگر آپ نے گھر کو اس قابل نہ بنایا, چہرے کو اس قابل نہ بنایا, آپ ان کا انتظار کریں. مولا ہم تو غلام ہیں, ہم تو آپ کی نیابت میں فرائض کو انجام دے رہے ہیں. آپ آ گئے, یہ لاؤڈ اسپیکر آپ کے حوالے, مجمع آپ کے حوالے, یہ سینٹر آپ کے حوالے, یہ خانے آپ کے حوالے, سب کچھ آپ کا ہے. ہم تو آپ کی نیابت میں فرائض کو انجام دے رہے تھے. تو پہلے اپنی گود کے پالوں کو امام کے لشکر کا سپاہی بناؤ, پھر کہنا اجل اللہ زورک. تو انتظار ہے ورنہ مذاق. اور اول تو غلط بات ہے کہ گود کے پالوں کو امام کے لشکر کا سپاہی بناؤ, پہلے تو اپنے آپ کو بنانا ہے. اگر ہم خود ہی نہ بنے تو سپاہی کہاں سے اٹھے. اور یاد رکھیے امام زمانہ کا اگر ناصر ہو, دیکھیے مجھے ربط مل گیا مصائب کے لیے, حالانکہ محرم میں مصائب پڑھنے کے لیے ربط کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عجیب ربط ملا. اگر ناصر ہوتا ہے نا امام زمانہ کا تو سجدے شکر ہوتا ہے. جا کے رباب سے پوچھو کہ میرے پاس ناصر ہے, چاہے 6 مہینے کا بچہ کیوں نہ ہو. اور وہیں جا کے پوچھو ایک بیوی تھی جس کے پاس امام زمانہ کا کوئی ناصر نہ تھا, تو دل پہ چوٹ لگی. شب عاشور کے یہی مصائب ہے نا. سجدے میں سر رکھ کے کیا کہا تھا, پروردگار بڑی بد نصیب ہوں, صبح امام زمانہ میدان جہاد میں جا رہا ہے, میرے پاس کوئی ناصر نہیں ہے, کوئی سپاہی نہیں ہے. تو چونکہ ناصر نہ تھا, باوجود اس کے علی کی بیٹی ہے, تو سجدے میں سر رکھ کے رو رہی ہے. آپ نے پہچانا امام زمانہ کے ناصر کی تمنا کرو, ضرورت ہے ناصر کی, چاہے علی کی بیٹی کیوں نہ ہو. تبھی تو جا کے قاضی نے کہا تھا کہ بی بی شہزادی بطول زادی, آپ یہ کیسے عرض کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس ناصر نہیں ہے. کل جب بھابی رباب علی اصغر کو بھیجیں گی مقتل میں, جب ام لیلا علی اکبر کو بھیجیں گی, جب ام فروا قاسم کو بھیجیں گی, شہزادی زینب مولانا محمد کو بھیجیں گی, تو یہ علی کا بیٹا یہ غلام عباس کس کام آئے گا؟ میں کس کام آؤں گا؟ مجھے امام زمانہ کا ناصر بنا کے اپنی طرف سے بھیج دینا. اسے کہتے ہیں کہ امام کے ناصروں میں اپنے آپ کو شامل کرو, ورنہ قلق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ناصر نہیں ہے. مجھ سے درخواست کی گئی تھی ابھی 3 دن پہلے, تذکرہ ہو رہا تھا ہمارے گھر پر, اور یہ تذکرہ تھا کہ صاحب مسائب میں تذکرہ چھڑ گیا تھا قاضی نور اللہ شوستری کا. دیکھیے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا روایات کو, لیکن مجھ سے میرے بزرگ نے درخواست کی, اور درخواست اصل میں غلط ہے. بزرگ درخواست نہیں کرتے, ان کی درخواست حکم کا درجہ رکھتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ زندگی گزر گئی, قاضی نور اللہ شوستری کو نہیں پڑھا جاتا. تو میں نے بحثاختہ اس وقت ہی کہا تھا کہ میں 2 یا 3 مجلسوں میں قاضی نور اللہ شوستری کو نہیں پڑھ سکتا. جب آئندہ آؤں گا تو اپنی 5 یا 6 مجلسوں کو مختص کر دوں گا, اور صرف قاضی صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں پڑھوں گا, کسی کو نہیں پڑھوں گا. لیکن آج چونکہ درخواست ہے, حکم کا درجہ رکھتی ہے, تو صرف مسائب میں اشارہ کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. اس کے بعد آپ پہچانیے گا کہ کربلا کے مصائب کیا ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دل بھر کے آج آپ کے سامنے کربلا کے مصائب پڑھ دوں, لیکن مجھ سے درخواست تو کر دی, بخدا یہ مصائب وہ ہیں جہاں میں نے پڑھے ہیں. میرے نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ قبلہ تفصیل کے ساتھ میں روایت نہ پڑھا کرو, برداشت نہیں ہو پاتی ہیں. قاضی صاحب نے لکھا ہے اس روایت کو, 2 روایتیں ہیں. کہتے ہیں کہ انسان پہ مصیبت کے وقت 2 ہوتے ہیں, صرف 2 وقت ہوتے ہیں مصیبت کے. ایک وقت وہ ہوتا ہے جب گھر سے کسی کی میت اٹھتی ہے. دیکھیے ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں, ہم سب نے کسی نہ کسی کا غم اٹھایا ہے, کسی نہ کسی کا داغ ہم سب نے اٹھایا ہے. کسی نے اپنے باپ کا, کسی نے بیٹے کا, کسی نے بھائی کا, کسی نے ماں کا. جنازہ سب نے اٹھایا ہے, داغ سب نے اٹھایا ہے. مگر قاضی صاحب کیا کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو مصیبت کا وقت ہے. مصیبت کا سب سے بڑا وقت وہ ہوتا ہے جب اس خاندان میں پہلی عید آتی ہے. تصور شرط ہے, میں آپ کو مدینے پہنچا دوں گا. پھر مگر آج اتنا ہونا کہ مجلس اگر ختم بھی ہو جائے, جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کے ماتم کرتا رہے. قاضی صاحب نے عجیب جملہ لکھا, کہا کہ مختار بیٹھے ہیں کرسی پر, بوسیدہ سا لباس سے, سامنے ہرملا کھڑا ہے, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور مختار نے صرف مدینے میں ہرملا سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. بھائی چونکہ مجھ سے کہہ دیا تو روایت کو سن لو. کہا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. تو ہرملا جیسا ظالم کہتا ہے, مختار تو بہت شجاع ہے, تو بہت قوی ہے, مگر مجھ سے نہ پوچھ کے میں نے کربلا میں کیا کیا. کہا کہ بتانا کیوں نہیں چاہتا. کہا اگر میں نے بتا دیا تو مر جائے گا. مختار کہتے ہیں کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد زندہ کون رہنا چاہتا ہے. میں جتنا پڑھ سکوں گا دیکھیے روایت کو مکمل کرنے کی کوشش کرو. مختار کہتے ہیں چاہتا کون ہے کہ اب کربلا میں حسین کے بعد زندہ رہے, مجھے بتا تو نے کیا دیکھا. کہا مختار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ سمجھتا ہے سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ ہے کہ میں نے علی اصغر کا گلا ذبح کر دیا,
کہا ظالم کیا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہے جو تو نے انجام دی؟ کہا ہاں میں نے ایک ظلم کیا ہے۔ کہا پہلے تو یہ سن، تو نے روایت سنی ہوگی نا، دیکھیں میر صاحب نے اس مرثی میں لکھا ہے پورا، ضمیر بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ حسین جب اسپِ باوفا ذوالجناح پہ تھے، کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کیوں ہوتا تھا؟ کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے۔ صرف قاضی صاحب نے اس کا جواب لکھا ہے، میر صاحب نے وہیں سے لے کے لکھا ہے کہ ایک طرف انس کھڑا تھا، ایک طرف اشس کھڑا تھا، دونوں کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ انس نے حسین کی پسلیوں میں نیزہ مارا۔ دیکھیے مجھے آپ نے کہہ دیا کہ میں روایت پڑھوں، اس روایت کو دیکھیں، میں قسم خدا کہ مجھے اس روایت کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ انس نے حسین کی پسلیوں میں نیزہ مار دیا۔ نیزہ جو پسلیوں میں کیا تو جا کے الجھ گیا۔ کہا دوسری طرف اشس کھڑا تھا، اس نے نیزہ پسلیوں میں بائیں طرف مارا۔ کہا نیزے میں نیزہ الجھ گیا، انس ادھر کھینچتا تھا تو حسین ادھر گرتے تھے، اشس ادھر کھینچتا تھا حسین۔ دیکھیں میں اسی لیے اس روایت کو پڑھنا نہیں چاہتا تھا، میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا بخدا، اور میں پھر اب روایت کو نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس روایت کو پڑھتے ہوئے۔ جب سن کے آپ کا یہ حال ہے تو اس مجلس میں مائی ہوگی، اس مجلس میں مائی ہوگی، اس لیے کہ بعض روایت ایسی ہے کہ ذاکرین کو آگے رسول اللہ نے کہا ذاکر اتنی سخت روایت نہ پڑھا کر، وہ بقیہ میں ماں بے ہوش پڑی ہے۔ اب سنو، کہا کہ یہ کیفیتی کبھی دائیں گرتے تھے، حرملہ کہہ رہا ہے جتنا ظالم ہے، حرملہ جیسا شکی رونے لگا کہ کبھی بائیں گرتے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اتنا مظلوم ہو گئے کہ جانور سے کہا مجھ پہ ایک احسان کر دے، مجھے اس نشیب تک پہنچا دے جہاں میری ماں بیٹھی ہے، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ کہا جانور تھا مگر لے گیا اپنے آقا کو اس نشیب میں جہاں ماں بیٹھی تھی۔ مختار اٹھ گئے اپنے مقام سے، کہا حرملہ بس کر اب نہ پڑھنا۔ کہا نہیں مختار اب تو سن لے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا مجھ کو سکون نہ ملا اصغر کو ذبح کرنے کے بعد بھی، حسین کو ذبح کر کے بھی مجھے سکون نہ ملا۔ کہا پھر تو نے ظالم کیا کیا؟ کہا کوئی پتھر مار رہا تھا حسین کو، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی بھالا مار رہا تھا۔ کہا مختار جب مجھ کو سکون نہ ملا میں نے پتھر اٹھایا، میں پتھر لے کے آہستہ سے حسین کے پاس گیا، میں نے کیا دیکھا وہ آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے، میں نے پتھر لیا حسین کے رخسار پہ پتھر مارا۔ ارے سن سکو گے جملے کو؟ مختار نے کیا دیکھا کہ جب حرملہ روایت پڑھ رہا تھا ایک دیوار کا سہارا لے کے زین العابدین کھڑے تھے، مختار نے دیکھا کہیں سے زین العابدین آ رہے، امامہ اتار کے پھینک دیا۔ اے مختار یہ کیا غضب کر دیا؟ سنو گے بھائی روایت بہت آہستہ آہستہ سن لو۔ آج مجلس کے بعد جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ بیٹھ کے روتا رہے۔ سوچو زین العابدین نے اپنے کانوں سے سنا، مختار اٹھا زین العابدین کے قریب پہنچے، جلدی سے بازو تھام لیا، مولا میں آپ کو گھر تک پہنچا دوں۔ زین العابدین کہتے ہیں مختار بتا، اس سے پوچھ تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے کیا کیا میرے غریب باپ کے ساتھ؟ اس نے میرے غریب بابا کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ حرملہ کہتا ہے بیٹے کے سامنے، کہتا ہے میں نے پتھر لے کے حسین کے منہ پہ مارا۔ اب مختار نے کہا پھر ہوا کیا؟ اب سنو گے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا، اپنی قوتوں کو سمیٹا، جو ہل نہیں سکتا تھا اس طرح کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، مقتل کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ پکارا بھیا عباس، بھائی عباس۔ کہا مختار پہلی مرتبہ حسین نے کہا میں غریب ہو گیا، کہا علی اکبر
جعفر کی شہادت پہ نہیں کہا میں غریب ہو گیا. پہلی مرتبہ بھائی نے بھائی کو پکارا, کہا عباس اب حسین غریب ہو گیا. دیکھ تیری شہادت کے بعد, دیکھ تیری شہادت کے بعد شمر ملعون اور حرملہ مجھے پتھر مار رہے ہیں. اب قاضی صاحب نے روایت لکھی, کہا دو مشکل مقام اس روایت کو سن لو, یہ ایام زین العابدین ہے. کہا دو مشکل مقام ہوتے ہیں انسان پر. پہلا مشکل وقت جب کسی کے گھر سے میت اٹھتی ہے, اور دوسرا مشکل وقت جب پہلی عید آتی ہے. تو یہ ہمارے گھرانے کی تہذیب ہے کہ جب پہلی عید آتی ہے تو نماز کے بعد اب اس کے گھر تعزیت کو جاتے ہو. یہ ہماری تہذیب ہے یا نہیں؟ تو کیا کہتے ہو کہ بچوں کو نیا کپڑا نہ پہناؤ, چونکہ وہاں اس گھر میں جہاں میت ہوئی ہے وہاں نیا لباس بچوں نے نہ پہنا ہوگا. تو جب ہمارے گھروں میں جب پہلی عید آئے تو یہ کیفیت. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری کے بعد محلے بنی ہاشم میں کربلا کے بعد پہلی عید آ گئی. اللہ اکبر. کہا 10 محرم کے بعد دوسری مرتبہ قیامت آئی. جب محلے بنی ہاشم میں عید کا چاند نکلا, کہا بس اب تو قیامت آ گئی, پورا مدینہ جمع ہو گیا. اور قاضی صاحب نے ایک روایت کو لکھ کے قسم خدا کی جملہ یہ ہے, کہا جب میں نے روایت کو دیکھا میں نے قلم پھینک دیا, میں نے امامہ اتار کے پھینک دیا. مجھ میں طاقت نہ تھی میں روایت کو پڑھ سکوں اور لکھ سکوں. کہا عید کے دن ہوا کیا؟ کہا علی کی بیٹی زینب نے سر پہ چادر ڈالی, صحن خانہ میں آ کے بیٹھ گئی. بہت آہستہ سے روایت پڑھوں گا. بیویوں سے کہا بیویوں تمہیں معلوم ہے سال گزشتہ تک جب عید آتی تھی تو کیسی آتی تھی؟ کہا شہزادی ہمیں معلوم ہے یہاں خوبصورت مسند بچتی تھی, مسند پہ شہزادیوں کی طرح آپ کو بٹھایا جاتا تھا. ایک طرف اکبر کھڑے ہوتے تھے, ایک طرف قاسم کھڑے ہوتے تھے, اور روزے رسول پہ سلام کرنے کے بعد جو سب سے پہلے آپ کو سلام کرنے آتا تھا وہ آپ کا بھائی عباس تھا. سوچو یہ 18 بھائیوں کی بہن ہے, یہ 18 بھائیوں کی بہن ہے. کہا شہزادی ہم نے خود دیکھا, مدینے کی عورتوں نے آگے کہا بی بی ہم مان گئے آپ غریب ہو گئی, بی بی ہم مان گئے آپ غریب ہو گئی. زینب صحن میں بیٹھ گئی, دروازے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے عباس کیا بہن کو سلام کرنے نہ آؤ گے؟ اکبر کیا پھوپھی کو سلام کرنے نہ آؤ گے؟ اولو محمد یہ کیسی تہذیب ہے, بیٹا اماں کو سلام نہ کرو گے؟ بیٹا ماں اتنا غریب ہو گئی, آج علی کی بیٹی کو کوئی سلام کرنے نہ آیا. جب محلے بنی ہاشم میں ماتم ہونے لگا تو اتنے میں بیویوں نے کیا دیکھا, زین العابدین آ رہے ہیں, شان اعضا گلے میں پڑی ہے, اور آگے ہاتھ جوڑ کے لگا پھوپھی اپنے آپ کو غریب نہ کہو. کیا ہوا اگر چچا سلام کرنے نہیں آئے؟ آپ کا بیٹا زین العابدین آپ کو سلام کرنے آیا ہے. بھائی فطرت کا تقاضا ہی ہے, ہم مسائل سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے مگر اس روایت کو سنو, مگر مجلس کے باہر بھی بیٹھ کے پرسہ دیتے رہنا. زین العابدین چاہتے تھے پھوپھی کو تعزیت دیں. قاضی صاحب کہتے ہیں پہلی مرتبہ زینب نے کہا زین العابدین بیٹا مجھے تعزیت نہ دینا, کربلا سے لے کے آج تک تو نے مجھے تعزیت دی. میرے لال آج عید کا دن ہے, آج تو زمین پہ بیٹھ, آج پہلی مرتبہ تیری پھوپھی تجھ کو تعزیت دے گی. بیٹا تیرا بابا مارا گیا ہے, بیٹا تیرے بھائی مارے گئے ہیں, بیٹا شام میں تیری بہن ماری گئی ہے. بیٹا آج تو بیٹھ, زین العابدین کو تعزیت دیا, سجاد تیرا عباس مارا گیا, بیٹا تیرا چچا مارا گیا, بیٹا تیری بہن ماری گئی. بیویوں سے کہا کہ زین العابدین کو تعزیت دو. جب کچھ افاقہ ہوا تو زینب نے ایک تمنا کا اظہار کیا. میرے نوجوان سنو, ایک تمنا کا اظہار کیا شہزادی زینب نے. زین العابدین بیٹا تجھے تو معلوم ہے نا, میں بہت آہستہ سے روایت پڑھوں گا, بیٹا تجھے معلوم ہے جب تک عباس زندہ تھے عید کے دن مجھے سلام کرنے آتے تھے. کہا پھوپھی مجھ کو معلوم ہے. کہا بیٹا تیرا چچا تو مارا گیا, لیکن شرط وفا یہ ہے, حق وفا یہ ہے, اگر عباس نہیں ہے تو بیوہ عباس تو بھی زندہ ہے. بہت روئیں گے آپ تو سب کچھ شرط ہے. بیٹا عباس کا وارث فضل بھی زندہ ہے, بیٹا وہ بہت چھوٹا ہے, اور بیٹا عباس کی ماں ام البنین بھی زندہ ہے. بیٹا کیا یہ ضروری نہیں ہے آج میں تیرے ساتھ زوجہ عباس کے پاس تعزیت کے لیے جاؤں؟
دیکھیں کربلا کے بعد کی یہ عید ہے، تصور شرط ہے۔ چھوٹا سا قافلہ چلا، زین العابدین نے پھوپھی کو ساتھ لیا، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ بیوہ عباس بیٹھی تھی گھر میں۔ جیسے ہی علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا دوڑتی ہوئی چلی، ارے شہزادی آئی ہے، بطول زادی آئی ہے۔ ادھر سے عباس کا بیٹا چلا، ادھر سے ماں ام البنین چلی، فاطمہ کی شہزادی آئی ہے، علی کی بیٹی آئی ہے۔ ایک مرتبہ مسند بچھائی جاتی ہے، زینب کو بٹھایا جاتا ہے، بیوہ عباس ہاتھ جوڑ کے کہتی شہزادی معاف کر دو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب آپ آتی تھی تو عباس احترام کرتا تھا، عباس بڑی تعظیم کرتے تھے، شہزادی آپ کی تعظیم کرنے والا عباس نہ بچا۔ بہت دیر تک تعزیت دیتی رہی زینب، زوج عباس کو سینے سے لگائے رکھا، ماں ام البنین کو بھی تعزیت دی، بس آخری ٹکڑا سنو، میں نے روایت کو چھوڑ دیا۔ بیوہ عباس اٹھی، ابو الفضل کے بیٹے فضل کو قریب بلایا، فضل بہت چھوٹا تھا، بلا کے ایک جملہ کہا بیٹے سے، فضل بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب بزرگ بھی اس روایت کو سنے اور نوجوان بھی سنے اور پھر ماتم کرنا، اب کسی کی شرم رونے میں نہ کرنا۔ زینب نے نہیں، بیوہ عباس کہتی ہے عباس کے بیٹے فضل سے، بیٹا میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا جب تیری پھوپھی آتی تھی تیرا بابا اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا، بیٹا عباس پانی پلاتا تھا، بیٹا عید کا دن ہے، کیا باپ کی نیابت میں پھوپھی کو پانی نہ پلائے گا؟ جیسے ہی بیٹے نے سنا دوڑتا ہوا وہاں گیا جہاں عباس کا مشکیزہ رکھا تھا، ارے مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے میں پانی لیا، ننھے ننھے ہاتھوں میں مشکیزہ لے کر پھوپھی کے قریب آیا، اے پھوپھی اماں میں آپ کے لیے پانی لایا ہوں، اے جانے والوں قیامت آ گئی۔ زینب نے منظر دیکھا، فرات کا رخ کیا، اے عباس آج تو عید کے دن آ جا، تیرا بیٹا فضل زینب کا سکا بن گیا۔ اے بھائی تو سکینہ کو پانی نہ پلا سکا، فضل نے تیری بہن کو پانی پلا دیا۔ واہ عباسا، واہ مصیبتا، واہ حسینہ۔